محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کچھ حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بندوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہوئے ہیں۔ میاں کے بیوی کے ذمے، بیوی کے میاں کے ذمے، اولاد کے والدین پر، والدین کے اولاد پر، استاد کے شاگرد پر، بے شمار طرح کے حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ رب العالمین نے حقوق جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا مقام ہے۔ ان حقوقوں میں سے جو بڑھ کر کے اللہ کے ہاں اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی اپنے بندوں کے ذمے رکھے ہیں، اور عقل مند اور دانا انسان وہ ہوتا ہے جو ان سب چیزوں کو برابر لے کر کے چلتا ہے، جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک باپ ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، کسی کا بیٹا ہونے کے ناطے میرے اوپر کون سے حقوق ہیں، اگر میں کسی نبی اور رسول کا ماننے والا ہوں تو ایک امتی ہونے کے ناطے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اور میں جس معاشرے میں بحیثیت مسلمان اگر زندگی بسر کر رہا ہوں تو دوسرے مسلمانوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ ان سب چیزوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ انہی حقوقوں میں سے کچھ حقوق جن کو عقیدے کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حقوق کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ درجہ صحابیت کے اوپر فائز ہوئے، ان کے ہمارے ذمے کیا کیا حق ہیں۔ تو ان کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دلی محبت کرنا، یہ ہر بندہ مومن کے ذمے ہے۔ محبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک فطری محبت ہوتی ہے، جبلی محبت ہوتی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ اسی طرح ایک محبت شرعی اور ایمانی ہوتی ہے، جو کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کسی کے احسانات کی وجہ سے، کسی کی نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ یہ محبت اس لیے لازم ہے
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جو خدمات تھیں اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، انہوں نے جس قدر اپنی خدمات پیش کی، آج یہ قرآن جو ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے، اس کتاب کے سب سے پہلے لکھنے والے اللہ کے نبی کے صحابہ ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد ان کو قرآن لکھوایا کرتے، اور اس قرآن کو پھر پڑھنے والے، اس قرآن کو پڑھانے والے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہی ہے، جنہوں نے اس قرآن کو ایک کتابی صورت میں محفوظ کر کے پہلے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور پھر اس امت تک پہنچایا۔ وہ صحابہ اکرام، ان کی اگر ہم خدمات کو دیکھیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم جائزہ لیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے صحابہ اکرام نے ہی سیکھی تھی، اور صحابہ اکرام نے ہی ان حدیثوں کو آگے پہنچایا۔ اور کچھ صحابہ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف اسی مشن کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام کی خدمات جو ہیں وہ کس کس انداز سے تھی، آج اگر میں اور آپ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ دنیا کے نقشے پہ 56 یا 57 جو اسلامی ممالک ہیں ان ملکوں میں پایا جانے والا ایک ایک مسلمان جو ہے اس تک بالواسطہ دین پہنچانے والے وہ صحابہ اکرام کی ہی جماعت تھی۔ صحابہ اکرام کی کیا کیا خدمات ہیں، صحابہ اکرام نے ہمارے لیے کس کس طرح کی قربانیاں دیں، اللہ کے اس دین کے لیے کیسی قربانیاں دیں، تو ان کی ان خدمات کے پیش نظر اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جس سے ایمانی محبت ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، اس کے اگر سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی حقدار ہیں اس دنیا میں تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اسلام تو مجھے اور آپ کو یہاں تک تلقین کرتا ہے کہ ہم اسلام کے رشتے کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت کریں، وہ چاہے کوئی مسلمان کسی بھی جگہ کا بسنے والا کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے اپنے دل میں محبت کے، قربانی کے، ایثار کے، ہمدردی کے جذبے کو رکھنے والے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنا، اے لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور اس سے اگلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا تم اس وقت تک جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تحابو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمن فی طواتہم وتعاطفہم وتراحمہم، فرمایا مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں، اس میں مومنوں کی مثال ایسے ہے کمثل جسد واحد، جیسے ایک جسم ہوا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو دین مجھے اور آپ کو ایک عام مسلمان کے ساتھ اپنی محبت، اپنا تعلق، اس کی بنیاد کیا سکھلاتا ہے، وہ محبت کرنا، وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کرنا، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ دین
جو اس دین کو ہم تک پہنچانے والے، جو اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے والے، وہ دین ہمیں ان کے متعلق کس طرح کی تعلیم دیتا ہوگا؟ یہاں پر ایک بڑا ہی سوال کھڑا ہوتا ہے آج کے اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام تو مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شخص سے صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ وہی کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ میں پڑھتا ہوں، یہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جو میرا عقیدہ ہے، یہ اسی نظریے پہ ہے جس نظریے پہ میں ہوں۔ اسلام اگر اس کلمے کی بنیاد پہ مجھے اور آپ کو محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو محبت کرنے کی بجائے نعوذ باللہ من ذالک ان صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتا ہو؟ جو شخص محبتوں کی بجائے، جو شخص ان کے ساتھ اپنی مودتوں کی بجائے اپنے دل میں یہاں تک باتیں رکھتا ہو کہ نعوذ باللہ وہ تو کفر کر چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت جو ہے، ان سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار، میرے صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور میرے صحابہ سے بغض رکھنا یہ انسان کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ کون صحابہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے نامینیٹ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا علی تجھ سے جو محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور اے علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ نفاق کے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صحابہ کے متعلق جو ہے وہ یہی تعلیم دی ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبتیں کرنے والے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ اکرام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو ناپسند کرتے، اگر کبھی آپ کے کسی صحابی کے متعلق آپ کی مجلس میں کوئی ایسی بات کی جاتی تو اللہ کے نبی فوراً ٹوک دیا کرتے تھے اور اپنے صحابی کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ کی جماعت، اگر ہم قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ صحابہ کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں تھی۔ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی خاطر بعض صحابہ کو نظر انداز کیا اس وجہ سے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو تو میں بات میں بھی بتا دوں گا، یہ کفار مشرکین مکہ جن کو میں تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے یہ موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے بعد میں نہ مل سکے، اللہ رب العالمین نے اس ادا کو بھی پسند نہیں کیا اور اپنے نبی کو بھی کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے نبی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ تھی جن کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ ان سے اپنے دامن کو نہ چھڑائیے جو صبح اور شام اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ اللہ بھی ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے کس کس انداز سے تذکرے کیے ہیں، صرف قرآن مجید میں ہی نہیں، اللہ نے تو ان صحابہ کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر بھی کیے تھے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں، آپس میں یہ بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کہتے ہیں آپ ان کو دیکھو گے کبھی وہ اللہ کے لیے رکوع کرنے والے ہیں، کبھی وہ اللہ کے لیے سجدے کرنے والے ہیں، صحابہ کی ہی جماعتیں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کہتے ہیں یہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کہتے ہیں سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر نظر آتے ہیں، اور یہی وہ صحابہ ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ رب العالمین نے ان کی مثالوں کے تذکرے تو تورات کے اندر بھی کیے، اور اللہ نے ان کی مثالیں تو انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول آج بھی اناجیل میں موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جو درخت ہوتا ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی وہ آپ کے صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، اللہ نے ان کے رکوعوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، اللہ نے ان کے سجود کا قرآن میں تذکرہ کیا، اللہ نے ان کی نمازوں کے قرآن میں تذکرے کیے، اللہ نے ان کی صبح کے قرآن میں تذکرے کیے، اللہ نے ان کی شاموں کو قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے صحابہ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کی نمازیں پڑھنے، ان کے جہاد کرنے، اللہ کبھی ان کے بدر کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، کبھی ان کے احد کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، کبھی ان کے خندق کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، کبھی ان کی فتح مکہ کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ کبھی ان کی بیعت رضوان کو قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کے کون سے گوشے ہیں جس کو اللہ قرآن میں ڈسکس نہیں کرتے؟ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس ترین جماعت تھی، اگر آج اس جماعت کو اسلام سے نکال دیا جائے یا ان کو عادل نہ تصور کیا جائے تو ایک لحاظ سے ہمارے اسلام کی عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ صحابہ اگر اللہ کے نبی سے وفائیں کرنے والے نہیں تھے، وہی سچے نہیں تھے، تو پھر اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے جب وہ مسخ ہو گئے تو نعوذ باللہ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ قرآن بھی محفوظ کتاب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت جن کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کی عقیدے کی جتنے بھی کتابیں لکھی گئیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب السنہ کیوں نہ ہو، امام آجری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ کیوں نہ ہو، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ واسطیہ کیوں نہ ہو، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ طحاویہ کیوں نہ ہو، امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشرح والابانہ کیوں نہ ہو، عقیدے کی سب کتابوں میں ہمیں ایک سٹیٹمنٹ ملتی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ حبہم ایمان و احسان وبغضہم کفر و نفاق و عصیان، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے متعلق اپنے دلوں میں نفاق رکھنا یہ انسان کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے متعلق امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سلف اپنی اولادوں کو یہ سکھایا کرتے تھے، اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبتیں باقاعدہ پیدا کیا کرتے تھے، یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر و عثمان کا یعلمون سور القرآن، سلف اپنی اولادوں کو صحابہ سے محبت کرنا، ابو بکر صدیق سے، عمر سے، عثمان سے، عشرہ مبشرہ سے، ان سے محبتیں کرنا، صحابہ سلف جو ہے وہ اپنی اولادوں کو ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے
محبت کو سلف صالحین کیا سمجھا کرتے تھے۔ کتاب الشفا کے اندر اور امام ابن کثیر رحمت اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ بہت بڑے تابعی سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، ایک دن ان سے ان کے شاگرد امام زہری رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے استاد سعید بن مسیب، مجھے یہ بتلائیے کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام میں کیا درجہ رکھتی ہے؟ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور ابو ہریرہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث کو سیکھنا بنا رکھا ہوا تھا، جو صبح و شام جو ہے صرف اسی فکر میں رہتے تھے مجھے اللہ کے نبی کی کوئی بات ملے اور میں اس حدیث کو یاد کرنے والا بن جاؤں۔ وہ ابو ہریرہ کے شاگرد سعید بن مسیب سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت یہ اسلام میں کیا درجہ رکھتی ہے، تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسمع یا زہری، اے میرے شاگرد زہری، اس بات کو غور سے سنو، من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی وشہد للعشرۃ بالجنہ، اے میرے شاگرد جو اس بات کے اوپر فوت ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والا تھا، حضرت عمر سے محبت کرنے والا تھا، عثمان و علی عشرہ مبشرہ رضوان اللہ اجمعین صحابہ کی جماعت سے محبت کرنے والا تھا، اے میرے شاگرد وترحم علی معاویہ، اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رحم کی دعائیں کرنے والا تھا، ارجو ان لا یناقشہ اللہ الحساب، مجھے اس محبت کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ ایسے شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ اکرام سے محبت یہ اس درجے کی چیز ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت، اس کو بعض سلف نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض سلف لکھتے ہیں لم یؤمن بالرسول من لم یؤقر اصحابہ، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھنے والا ہے، کیونکہ وہ دراصل اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جن لوگوں نے نمازیں پڑھی، جن کی فجر بھی اللہ کے نبی کے پیچھے ہوا کرتی تھی، ظہر عصر مغرب عشاء بھی اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ کیا عظیم جماعت تھی جن کے مقدر میں اللہ نے یہ باتیں لکھ دی کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا کرتے تھے، وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو تہجدیں اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ دراصل ایسا شخص یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی ان کی تربیت کرنے میں نعوذ باللہ فیلئر ثابت ہوئے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، دل شدید چھلنی ہوتا ہے اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ابو بکر صدیق اور عمر کے ایمان کو ثابت کر دے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے باتیں کرنے والے، اپنی زبان کو چر چر کر کے چلانے والے ہمارے لوگ شاید بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پروپوگنڈوں سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق اکثر لوگوں کی زبانوں میں طرح طرح کے اعتراضات سننے کو ملتے ہیں، اور بعض لوگ نام نہاد قسم کی تاریخ کے سہارے لے کر کے تاریخی تجزیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں خود بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھانا چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شخصیات یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، آج ان کو ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے، ان کی زندگیاں اپنی اولادوں کو پڑھانی چاہیے۔
کیا کیا صحابہ تھے، ان کی کیا کیا عظمتیں تھیں، اللہ نے کیا کیا شرف بخشے ہوئے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہتے ہیں، اے ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا، آپ ہمیں تلاوت سنائیے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے کہا ہے کہ تم ابی سے قرآن سنو۔ کیا صحابہ کی شانیں تھیں، کیا صحابہ کے تذکرے تھے۔ ایسے ایسے صحابی بھی تھے کہ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، جن کی وفاتوں پہ ان کے جنازوں میں اللہ کے فرشتے شامل ہوا کرتے تھے۔ اور آج ان مقدس صحابیات میں سے میری اور آپ کی ماں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، شاید ان کے اوپر بھی نقد کیے جاتے ہیں، قربان جائیں ان کی عظمتوں پہ، کہ جن کی برات کے لیے اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر کئی آیات اتار کر کے قیامت کے لیے ان کی عظمت کو خود بیان کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی کیا مقام ہے، ان کا کیا شان ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان پر آج باتیں ہوتی ہیں، وہ بولتے اللہ کی زمین پر تھے، اللہ عمر کی رائے کو قرآن بنا کر کے آیتیں بنا دیا کرتے تھے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے، میں نے ابو بکر اور عمر نے ایسے کیا، میں نے ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر گئے۔ آج ان کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظیم عظمتیں تھیں ان صحابہ کی۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے سوال کرتا ہے، اے عبداللہ ابن مبارک مجھے یہ تو بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز جو تھے یہ اچھے بادشاہ تھے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اما ترى انه صلى خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہو، عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا امیر معاویہ تو وہ تھے کان یکتب الوحی، جو اللہ کے نبی کی وحی کو لکھا کرتے تھے، امیر معاویہ تو وہ تھے جو اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور امیر معاویہ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کے میدان جہاد کے اندر قتال بھی کیا تھا۔ اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، لغبار خرج من فرس معاویہ دخل فی منخر انفیہ، تو یہ سوال کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ امیر معاویہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑا کرتی تھی اور ان کے گھوڑے کی جو نتھنے ہوا کرتے تھے ان میں وہ جو گرد جایا کرتی تھی، عمر بن عبد العزیز تو اس کے بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ نے جس شخص کو شرف صحابیت سے نواز دیا، اللہ نے جس کو یہ مقام عطا فرما دیا، جس کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ کہہ دیا گیا، آج امت کو ان کے متعلق اس طرح کی باتیں جن کے متعلق اللہ کے نبی خود کہہ گئے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا لسانکم، مشاجرات صحابہ جو ایک پوری بحث ہے عقیدے کی، اس میں ہمیں درس یہی دیا گیا ہے ان نکف لساننا، ہم اپنی زبانوں کو ان کے متعلق بند رکھنے والے ہوں۔ وہ تو عظیم وہ ستارے تھے جو چمکتے دمکتے، اگر کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ اس کے منہ پر ہی پڑتی ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ایسے چمکتے دمکتے ستارے تھے۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کی محبتیں، وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اللہ کے نبی کے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی ہوں جس پہ صحابی کی تعریف پوری اترتی ہے، اللہ ان سب کی محبتیں ہمیں اپنے دلوں میں اس طرح جس طرح رکھنے کا حق ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ نفوس قدسیہ جس مقام پہ بھی، زمین کے جس ٹکڑے پہ بھی لیٹی ہوئی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔